نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم صدق اللہ العظیم۔ ملکی حالات اور عالمی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ابھی چونکہ میلاد النبی اور گنیش کا زمانہ بھی ساتھ میں گزرا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ اور دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ہمیں دوستی کرنے، رواداری اور ٹالرنس کا ماحول بنانے اور کیسے تعلقات رکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ بنیادی طور پر اسلام پوری دنیا کو انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا چاہتا ہے اور اس نے جوڑا ہے۔ محض انسان ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں کیا۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہہ سکتا ہے کہ واقعی اس نے انسان کا احترام انسان ہونے کے ناطے کیا۔ آپ کے ملک کی زبردست خون سے بھری ہوئی ہسٹری ہے۔ برہمن نے، آرین نے یہاں کے شودروں کو، بدھسٹوں کو لاکھوں کی تعداد میں اتنا قتل کیا ہے کہ بدھسٹ یہاں پر بہت چھوٹی مائنورٹی میں رہ چکے ہیں۔ کیرلا، تمل ناڈو کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں کالی قوم کے ساتھ، کالے رنگ کے ساتھ آرینس نے جو زیادتی کی ہے پوری تاریخ ہے۔ آج بھی اسرائیل میں اسرائیل اور دوسرے غیر اسرائیل کا فرق ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا کہ جنت میں جانے کے قابل صرف ہم ہی ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ جیسے آپ کے ملک میں برہمن واد، منوواد نظریہ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور باقی ذاتیں خدا کے پیر سے اور دوسرے حصوں سے پیدا ہوئی ہے اور اسی اعتبار سے ان کی کیٹیگری طے ہوگی۔ انسانی برادری اور انسانیت کے نام پر امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں اصل وہاں کے باشندے جنگلوں میں رہتے ہیں اور سفید رنگ والی قومیں کرسیوں پر، عہدوں پر، ماسٹر کی قسم کے پوسٹ پر قابض ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات، انسانیت کو انسانیت کی بنیاد پر اسلام نے جوڑنا چاہا۔ ہمارے اندر عملی کمزوری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مسلمان میں عملی کمزوری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور ایک اچھا خاصا طبقہ چلتا ہے، مانتا ہے، منوا سکتے ہیں آپ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، لال اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، عربی اور عجمی کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو چیزیں اختیار میں نہیں ہے اس پر عزت نہیں دی جائے گی۔ میرا رنگ میرے اختیار میں نہیں ہے، فلانے خاندان میں پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں،
اس کو آپ عزت ذلت کا پیمانہ مت بنائیے. تقوی والا بننا میرے اختیار میں ہے، کیریکٹر کا بنانا میرے بس میں ہے. تو کیریکٹر اور تقوی کی بنیاد پر عزت اور ذلت کو طے کیا جائے گا. جو تقوی والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، وہ عزت والا ہے. جو اس کے پاس یہ کوالٹیز نہیں ہے، وہ گھٹیا قسم کا انسان ہے. انسانوں کا احترام انسانیت کی بنیاد پر ایک فرق ہو گیا. دوسری کیٹیگری، دوسرا درجہ، دوسرا مرحلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پوری کی پوری امت ہے. جتنے فرقے ہیں سب امتی ہیں، اور ان سب فرقوں کو، جماعتوں کو جوڑنے والی چیز موجود ہے. ایک اللہ کی بنیاد پر جوڑا جائے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جوڑا جائے، ایک قرآن کی بنیاد پر جوڑا جائے. جتنے مسلک ہیں اسلام میں داخل، ان سب مسلکوں میں جو ڈفرینسز ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان فرق ہے، 94 پوائنٹس وہ مل جائیں گے جو جوڑنے والے ہیں. 6 یا 5 پوائنٹس وہ ملیں گے جو ان لوگوں کے درمیان فرق والے ہیں. اب جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 94 پوائنٹس ہے اس پر فوکس کیا جائے. دوسری بات اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے، وہ جو 94 پوائنٹس ہے وہ سب کے نزدیک فرض اور واجب کے درجے کی ہے، اور جو 6 پوائنٹس ہے اندرونی جھگڑے والے، وہ 6 پوائنٹس فرض کے درجے والے نہیں ہیں، واجب کے درجے والے نہیں ہیں، وہ مستحب کے درجے والے ہیں، سنت کے درجے والے ہیں. ایک دو مثالوں سے سمجھ میں آ جائے گا. ایجپٹ کے ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک گاؤں میں گئے تو 2 جماعتیں تراویح کی ہو رہی تھی، ایک 8 رکعت کی جماعت اور ایک 20 رکعت کی جماعت. تو انہوں نے کہا کہ تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے، کیا درجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے. اور امت کو جوڑنے کے حکم کا کیا درجہ ہے؟ وہ تو سارے فرضوں کا فرض ہے، امت کو جوڑا جائے. اور تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تم نے سنت مؤکدہ کے لیے فرض کو کیوں ذبح کر دی ہے؟ مرغی کے لیے ہاتھی کو کیوں ذبح کر دیا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا. حج کے لیے گئے ہوئے تھے، کوفہ کے لوگ آئے اور کوفہ کے لوگوں نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا. کوفہ جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، پورے قافلے کو شہید کیا گیا. ان لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے احرام کی چادر پر مچھر کا خون لگ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ پاک کرنا، کیا کرنا ضروری ہے؟ کیسے پاک کیا جائے، کیا کیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن کے کپڑوں پر نواسے رسول کا خون ہے وہ میرے سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں. جن کے کپڑوں پر نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور شہادت کا خون ہے، وہ میرے سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ کو اپنی زندگی پر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان داغوں کو دھوئے بغیر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا الجھنا، یہ حماقت کی بات ہے. میں نے آپ سے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان جتنے فرقے اور جتنی جماعتیں ہیں ان کی 94 پوائنٹس ایک ہی ہے. سود سب کے نزدیک حرام ہے، پردہ سب کے نزدیک ضروری ہے، شراب سب کے نزدیک حرام ہے، تعلیم میں ترقی سب کے نزدیک ضروری ہے، شادی بیاہ کی رسمیں سب کے نزدیک ناجائز ہے، میراث کا دینا سب کے یہاں فرض ہے.
لیکن وہ 94 پوائنٹس پر ہم فوکس کم کرتے ہیں اور یہ 6 پوائنٹ پر زیادہ اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں، تو جتنے فاصلے کم ہونا چاہیے وہ فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر جوڑا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنیاد پر جوڑا جائے۔ تیسرا، اپنے مسلک کے اوپر جوڑا جائے، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، میں جماعت اسلامی ہوں۔ آپ مسلک کو اپنی پرسنل ڈسکس کرنے کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ڈائلاگ کرنے کے، وہاں تک آپ محدود رکھیے۔ مسلک کو مذہب سے زیادہ اہمیت مت دیجیے، اسکول آف تھاٹ کو ریلیجن سے زیادہ اہمیت مت دیجیے۔ آپ دونوں، آپ ایک جماعت کے ہیں، آپ ایک تنظیم کے ہیں، ہم دونوں میں سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن یہ فرق اتنا نہ ہو جتنا مسلمان اور کافر میں ہوتا ہے، نفرت اتنی نہ ہو جو ایک مسلمان اور دوسرے مذہب والی میں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے مسلک پر جو ریسرچ کرنا ہے کیجیے، آپ جو بولنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تبادلے خیال کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، آپ کے خواص کی مجلس تک محدود رکھیے، لیکن مسلک کو مذہب سے زیادہ اہمیت مت دیجیے۔ دوسری بات، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ توحید میں کوئی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتا۔ توحید کا خالص عقیدہ، ایک ہی اللہ کو ماننے کا خالص عقیدہ کسی مذہب میں باقی نہیں رہا، کسی مذہب میں باقی نہیں رہا۔ ہمارے ملک میں ہر سال خدا بڑھتے رہتے ہیں، نہ تراشے تو پتھر تھے، تراشے تو خدا بن گئے، زندہ تھے تو لیڈر تھے، مر گئے تو خدا بن گئے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ کے پاس خدا بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے، جتنے کنکر ہے اتنے شنکر ہے۔ دوسری سب سے زیادہ مذہب عیسائیت کا ہے، کرسچینٹی کا ہے، اور کرسچینٹی کے اندر 150 فرقے، اس سے بھی زیادہ فرقے ہیں۔ ہم لوگ بعض مرتبہ بہت زیادہ نیگیٹو اور بہت زیادہ اپنی قوم کو ڈس انکریج کرنے کی طرف ہم لے جاتے ہیں۔ جتنا گروپزم آپ کے پاس ہے، اس سے زیادہ گروپزم کرسچینٹی میں تھا اور ہے۔ کیتھولک اور آرتھوڈکس کے اندر اور تاریخ کے مختلف دور میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں کرسچنز مختلف گروپ کے اندر، آپ اس کی ہسٹری پڑھیے نا۔ ہمارے درمیان جو فرقہ واریت اور گروپزم ہے واقعی غلط ہے، میں نے پہلے ہی بتلایا، لیکن یہ فرقہ واریت اور یہ گروپزم ان سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے طے کر دیا خدا بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ، تین بھی ایک ہے، ایک بھی تین ہے، اور آج تک یہ فلسفہ کوئی نہیں سمجھا سکا۔ اس لیے کرسچینٹی نے دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کرنا چھوڑ دیا، ڈیبیٹس کے میدان میں اپنے آپ کو بڑھانا چھوڑ دیا اس نے۔ پولیٹیکل اور ہتھیار اور دوسری تمدنی ترقیات، سائنٹیفک ریسرچ میں اس نے اپنے آپ کو بڑھانا اور منوانا اور اس کے ذریعے سے غالب آنا اس نے شروع کر دیا۔ ورنہ مذہب کی بنیاد اس کی کھوکھلی ہے، عقیدے کی بنیاد اس کی کھوکھلی ہے۔ ہمارے سکھ بھائی ہیں اور دنیا کے جتنے مذہب ہیں، بدھزم ہے، پڑھنا چاہیے،
توحید کا عقیدہ کلیئر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، قل هو اللہ احد سے ہی ہمارا عقیدہ واضح ہے. توحید کے عقیدے کی وجہ سے ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ جو توحید کو متاثر کرنے والی اور افیکٹ کرنے والی، ڈیمیج کرنے والی کوئی حرکت ہم سے ہو جائے. اور دوسری بات، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی بارڈر کلیئر ہے. آپ یہ کام کریں گے تو مسلمان بن جائیں گے، یہ کام کریں گے تو آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. حدیں طے ہے، مستقل کتابیں ہیں، مستقل سبجیکٹ ہے. فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ کے عقیدے کیا ہیں بتائیے. آپ نے اپنے عقیدے اور آپ نے بلیو کرنے والی چیزیں آپ نے بتا دی، فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم. لیکن ہندوازم کا آج تک ڈیفینیشن نہیں ہوا. ہندو کہتے کسے ہیں؟ ہندو آدمی کب بنتا ہے، کب نکلتا ہے؟ ایک جگہ راوڑ کو شیطان مانتے ہیں، ایک جگہ راوڑ کو خدا مانتے ہیں. یہ دونوں کیا ہندو باقی رہیں گے؟ اتنے بڑے فرق کے ساتھ کیا یہ دونوں ہندو کہلائیں گے؟ ایسے دسیوں عقیدے ہیں کہ جس میں اتنا زیادہ فرق پایا جاتا ہے. عیسائیوں کے اندر پادری بڑے بڑے قسم کی گناہ بھی کریں، بدکاریاں بھی کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے. ہمارے پاس توحید کا عقیدہ اور کفر اور اسلام کی سرحدیں کلیئر ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس یہ بحث آتی ہے کہ دیپاولی پر مبارکبادی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے. ہمارے پاس یہ بات اسی لیے چھڑتی ہے کہ میں گنیش کے لڈو خرید سکتا ہوں نہیں خرید سکتا ہوں. کرسمس ڈے کے موقع پر میں ہیپی کرسمس بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں. سوال ہمارے پاس ہوگا، سوال دوسری قوموں کے پاس نہیں ہوگا. اب یہ جو سوال ہے وہ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے. آپ میرے عقیدے کا احترام کیجیے اور میرے اپنے عقیدے، میرے اپنے ویژن کے اعتبار سے خدا کو ایسا نہ ماننا جیسے کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے گا، قریب ہے، پہاڑ گر جائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے. اللہ کا بیٹا. میں آپ سے کہہ دوں آپ بڑے پی ایم ہیں، سی ایم ہیں، یہ آٹو چلانے والا آپ کا بیٹا ہے، آپ مانیں گے؟ آپ کتنے بے قابو ہو جائیں گے. میں آپ سے کہہ دوں چوہا آپ کا بیٹا ہے، میں آپ سے کہہ دوں چھپکلی آپ کی اولاد ہے، یہ بلی آپ کی اولاد ہے، آدمی بے قابو ہو جائے. آپ اللہ سے فرما رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ان کا بیٹا. تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور یہ بہت بڑی سچائی ہے. مخلوق کو خالق کا خدا کیسے؟ ہمارے پاس بحث ہوتی ہے، اس پر ٹاپک پہ پوری بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بیٹا بھی خدا ہے یا نہیں ہے. اگر خدا کا بیٹا خدا ہو تو پھر آگے کی بات ہوگی کہ دو خدا ہو سکتے ہیں. اور اگر خدا کا بیٹا خدا نہ ہو، انسان کا بیٹا انسان نہ ہو، کتا ہو بلی ہو، تو یہ تو عیب ہے. تو کیا اللہ عیب والی ذات ہے؟ اور بائبل میں کہاں پر اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ میرا بیٹا ہے؟ اس کے خلاف باتیں ہیں. خیر، تو ہمارے پاس یہ سوالات اٹھتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے آپ غیر مسلم بھائی کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے جس چپے میں بھی آپ رہتے ہیں، ضرور اس کے انسان ہونے کے ناطے، ضرور اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے آپ اس کا حق ادا کیجیے.
آپ اس کے پڑوسی اور انسان ہونے کے ناطے آپ داعی ہیں، وہ مدعو ہیں، آپ مزاج پرسی کیجئے بیماری میں، آپ جنازے میں تسلی دیجئے، آپ جس گلی میں رہ رہے ہیں وہاں صفائی کا اہتمام کیجئے۔ آپ نے کہیں پر کرائے پر واقعات سنا دیتا ہوں ایک دو۔ یورپ کا واقعہ ہے، ایک کار چلانے والے صاحب نے $200 کا بل آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صرف 150 روپے دیجئے، تو پیسنجر نے کہا کہ بھائی 200 بتا رہا ہے نا میٹر میں، آپ 200 لے لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر مجھے رائٹ لینا چاہیے تھا، غفلت ہو گئی، $50 کا میں نے غلطی سے سفر کروا دیا، اس لیے آپ مجھے باقی 50 مت دیجئے، صرف 150 دیجئے۔ میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں دھوکے کے ذریعے سے آپ سے پیسے وصول کروں۔ آپ یہ کیریکٹر، یہ اخلاق غیر مسلم بھائی کے ساتھ منائیے، بنائیے۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کو اسلام تعلیم دیتا ہے اس بات کی۔ پانی پت کا علاقہ ہے، ہندوستان جب تقسیم ہوا بستیاں پوری خالی ہو گئی اس علاقے کی، پنجاب وغیرہ کے علاقے کی۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے حاجی لقاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جانے لگے تو پورا گاؤں آ گئے، پورے غیر مسلم آ گئے۔ آپ جائیں گے تو برکت چلی جائے گی، آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا بھائی بستی میں اور مسلمان نہیں رہے ہیں، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے کلمہ کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھائے گا، کون نہلائے گا، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کون دفنائے گا؟ ان غیر مسلم بھائیوں نے کہا ہم یہ سب کچھ پوری ذمہ داری سے کریں گے، لیکن آپ بستی چھوڑ کے مت جائیے۔ ایسا مسلمان کیوں نہیں بنتے آپ؟ ایسا مسلمان بننے سے آپ کو کیوں روکا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ورنگل میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ورنگل کا اجتماع تھا، علاقے کا MLA ملاقات کے لیے آیا، جیسے ہی اس نے وہاں کے ذمہ دار خلیل بھائی کو دیکھا فوراً وہ سجدہ کرنے کے قریب ہو گیا، رکوع کرنے لگ گیا، دیوڑو دیوڑو، یہ تو خدا ہے صاحب، یہ تو خدا ہے صاحب۔ کبھی میں نے اسے رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے دن اس نے میرے پاس کام کیا، لین دین کے واقعات ہوئے، لیکن اس نے کبھی رشوت مجھ سے نہیں لی، اور کسی سے میں نے رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ قوم تو نفع پہنچانے والوں کی ایسے قدر کرتی ہے، نقصان پہنچانے والی مخلوق کو سجدہ کر دیتی ہے، سانپ کو، بچھو کو، اور کس کس کو۔ تو آپ کو اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ کورونا کے زمانے میں آپ آکسیجن چلائیں، آپ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ چیریٹی کے کام کریں۔ قرآن نے سورہ ممتحنہ میں صاف طور پر کہا کہ جو کافر تمہیں تکلیف نہیں دے رہے ہیں، جو محارب، جو حربی نہیں ہیں، آپ اور وہ اس ملک کے اندر اگریمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کے تحت رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ ابھی نوح کا واقعہ پیش آیا، میوات کے علاقے میں 80% مسلمان ہیں، تھوڑے لوگ فسادات میں باہر سے آ کے فساد کرواتے ہیں۔ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ فسادات کیوں ہوتے ہیں، کبھی بھی مقامی لوگ فسادات نہیں کرتے۔ میں آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیوی سے میں قتل کرنے لگ جاؤں، ریپ کرنے لگ جاؤں، میرا ضمیر اتنا جلدی کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ ضرور فسادی ہمیشہ پوری 70 سال کی تاریخ میں دوسری بستی سے بھیجے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں۔ باہر سے فسادی آئے، انہوں نے جو کرنا تھا مسجدوں کے ساتھ کیا، اور جو کرنا تھا نوجوانوں کے ساتھ کیا۔ 80% مسلمان اور بالکل جنگجو قسم کے مسلمان، انہوں نے کئی مندروں کو پہرا دیا اپنی میجورٹی کے ایریے میں کہ کہیں کوئی مسلمان جذبات میں علاقے کی مندر کو، ہندوؤں کو تھوڑی تعداد میں دیکھ کر نقصان نہ پہنچا دے۔ کئی ہندو بھائیوں کے گھروں کی پہرے داری کی مسلمانوں سے نے اس علاقے کے اندر، کہ کہیں کوئی جذباتی مسلمان کسی ہندو بہن اور ہندو بھائی سے کوئی بدتمیزی کا رویہ نہ اپنا لے۔
یہ کام کرنے کی آپ کو اجازت دی جاتی ہے، کرنا چاہیے. ہمیں حد میں رہنے کے لیے کہا گیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اتنے فسادات ہمارے ملک میں، ہم بات نہیں کریں گے دوسری قومیں کتنی رحم دل ہے، اتنی ساری حرکتیں ہوتی ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں کہتا ہے کہ یہ حرکتیں ناجائز ہے. اسلام دب کر رہنے کے باوجود، پسنے کٹنے کے باوجود، مسلمان پورے انصاف کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پوری اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر آئی ٹی میں ملازمت کر رہے ہیں، آفس میں ملازمت کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو کرسمس پر مبارکبادی دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مریم کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا. حالانکہ کرسمس ڈے آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور دنیا کی جو انگلش کی کتاب کرسمس پر لکھی ہوئی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں پیدا ہوئے یا گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے، کھجوروں کے پکنے کے موسم میں پیدا ہوئے یا اس کے دوسرے موسم میں پیدا ہوئے. جتنا کرسمس سے متعلق واقعات گھڑے جاتے ہیں اس کا بائبل سے اب کی موجود کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جھوٹی بات پر میں کیسے مبارکبادی دوں؟ یہ تو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے سامان کے بیچنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. ویلنٹائن ڈے، یہ جتنے تماشے دنیا کے ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بنائے ہوئے تماشے ہیں جو پروپیگنڈے کے ذریعے سے انسانوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیے گئے. آپ کے ماتحت 4 ہندو بہنیں کام کر رہی ہیں، آپ نے گنیش پر مبارکبادی بھی نہیں دی، دیپاولی پر نہیں دی، لیکن آپ نے عزت دی، حیا کے ساتھ رکھا. کام کرنے میں، پروموشن میں آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. عام حالات میں پریگننسی کے زمانے میں ان کے کام کو ہلکا کر دیا. تو صرف گنیش اور دیپاولی اور کرسمس پر وش کرنے سے ہمارے فاصلے کم ہو جائیں گے یا سچے اور حقیقی اخلاق برتاؤ برتنے سے ہمارے فاصلے کم ہوں گے؟ اگر مسلمان مفتیان کرام سے پوچھ کر واقعی شرکیہ حرکتوں پر مبارکبادی دینے سے بچتا ہے تو آدھا کام کیا. لیکن پکا مسلمان، اچھا اخلاق برتنے والا مسلمان بن کر آپ نہیں بتلاتے ہیں تو آپ نے اسلام کی پوری ترجمانی نہیں کی ہے. اسلام کی پوری ترجمانی نہیں کی ہے، پورے اسلام کو آپ نے پیش نہیں کیا ہے. ایسے واقعات موجود ہیں. کانسیپٹ جب کلیئر ہوتا ہے، ایسے ایک کھلاڑی نے، اسے ایوارڈ دیا جا رہا تھا، ایک لڑکی کے ذریعے سے ایوارڈ دیا جا رہا تھا. اسٹیج پہ بلایا گیا، جیسے اسٹیج پہ بلایا گیا ایوارڈ دینے والی بہن نے ان سے شیک ہینڈ کرنا چاہا اور انہوں نے کہا میں آپ کو اہمیت دیتا ہوں، میں آپ کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کا اکرام کرتا ہوں، لیکن میں نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا. تو احترام بھی پورا ہوا، اپنی شریعت پر بھی پورے بچ کر رہے، پورا جم کر رہے. آدمی جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں. جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں. کیونکہ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد میں پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں، اور میں پولیٹیشین بننے کے لیے جب تک میں دوسروں کی مورتیوں پر ہار نہیں ڈالوں گا تو اس وقت تک میں ان کے درمیان مقبول لیڈر نہیں بن سکتا. میرے بھائی، ایسا لیڈر بننے کی ضرورت ہی نہیں جس سے تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے. آپ امانت داری کے ساتھ خدمت کر کے مقبول لیڈر بنیے، اپنے اصول پر جم کر، ذہنی غلام بن کر نہیں، ماحول میں بہ کر نہیں، اپنے اصول پر جم کر. اپنے اصول پر جمنے والے باقی رہتے ہیں، نقالی کرنے والے باقی نہیں رہتے، ذہنی غلام بننے والے باقی نہیں رہتے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے قطر کی زندگی، کھیل کے میدان میں اس نے کیا کیا. اور آپ بیٹھے ہوئے تو اس لیے بول سکتا ہوں آج افغانستان نے اپنے ملک میں کیا کیا.
آپ کے سامنے کہا جا سکتا ہے، قرضوں سے پاک پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محفوظ شہر جرائم اور کرمنل سے، اور پھر شریعت کی تنفیذ، عورتوں کی حفاظت، شراب اور گندی چیزوں سے پاکی، یہ سب واقعات اپنے اصول پر جم کر بتائیے، دوسرے مذاہب کی پوری قدر کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح دین کا داعی بن کر اپنے اپنے شعبے میں جینا اور مرنا اللہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ مقدر فرمائے۔